السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادرن جود والکرم والا علی محمد وبارک وسلم۔ مرکز تصوف سے تصوف کا ایک خادم صوفی ایان گیاسی انڈیویجول آج آپ کی علمانہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آج کی ہماری بات چیت کا ٹاپک تورات، قرآن کی ایک آیت سے رہے گا۔ تورات کیا ہے؟ The parables of those who were charged with the Torah and then they failed to live up to it is that a donkey laden with books۔ یعنی مثال ان لوگوں کی جن پر لاد دی گئی تورات۔ تورات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتاب۔ پھر نہ اٹھائی انہوں نے جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹھ پہ لیے چلتے ہیں کتاب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیت یعنی نشانیوں کو انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیسی بری مثال ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہم اسے تھوڑا بریفلی سمجھیں گے۔ اس آیت میں دی گئی مثال کے ذریعے تورات کے حکموں کو مانیں، اور صرف پڑھنے والوں کے لیے اشارے ہیں کہ ہمیں قرآن کو صرف رٹنا یا دہرانا نہیں ہے، ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے کہ اگر قرآن میں لکھا ہے پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسے بار بار رٹے جا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری پیاس بجھ جائے گی پڑھنے سے؟ کبھی نہیں بجھے گی۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں اسے پڑھنا ہے پہلے، پھر ہم اسے سمجھنا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ پھر جب ہم پانی پئیں گے تو ہم نے اس پہ عمل کیا، پھر ہماری پیاس بجھے گی، تو پھر ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی اسے۔ پھر جب بھی ہمیں پیاس لگے گی ہم پانی پی لیں گے۔ مطلب ہمیں رٹنا یا دہرانا نہیں ہے، ہمیں پڑھ کر سمجھ کر پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے، ورنہ ہم بھی ایسے ہی مانے جائیں گے کہ جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں۔ اب میں آپ کو اسی آیت پہ ایک جیتی جاگتی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک صاحب نے میرے دادو صوفی غیاث الدین شاہ کی بہت سی قیمتی کتابیں اپنے قبضے میں لے لی ہیں، اور نہ ہی وہ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی پڑھنے دے رہے ہیں۔ نہ وہ خود پڑھ رہے ہیں اور نہ سمجھ رہے ہیں۔ اب پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ اور اگر سمجھیں گے تو عمل کے خاک کریں گے؟ اور خود تو کسی فرقے کے ترجمے کو اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اب ہم اسے کچھ ایسے سمجھتے ہیں جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ یہ غلام اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔